السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے ایک ایسی گلی کے بارے میں جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے اور جہاں آج سے کچھ عرصہ قبل خون ہی خون گرا نظر آتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیو یارک ایک طرح سے دنیا کا مرکز ہے۔ یہاں ہر قسم کے رنگ، نسل، زبان اور قومیت کے لوگ ملتے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آباء و اجداد کئی دہائیوں پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس شہر کی تاریخ پر اپنے نشان چھوڑے۔ نیو یارک شہر کے پوش علاقے مینہٹن کے نچلے حصے میں چائنا ٹاؤن ہے، جہاں داخل ہوتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ امریکہ میں نہیں بلکہ چین کے کسی شہر میں آ گئے ہیں۔ ہر طرف آپ کو چینی ریسٹورنٹس نظر آتے ہیں، چینی آئس کریم، مٹھائی کی دکانیں، کریانے کی دکانیں نظر آتی ہیں، اور آپ کے کانوں کو بھی انگریزی سے زیادہ چینی زبان سنائی دیتی ہے۔ اس علاقے کے کسی پارک میں چلے جائیں تو آپ کو درجنوں بزرگ اور نوجوان چینی نژاد امریکی شہری روایتی چینی بورڈ گیمز یا تاش کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک خاص گلی ہے جہاں آج تو رنگ برنگے ریسٹورنٹ اور بارز موجود ہیں، لیکن 100 سال قبل یہ گلی امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ خطرناک گلی سمجھی جاتی تھی، جہاں خون کا کھیل آئے روز کھیلا جاتا تھا۔ ڈوئل سٹریٹ 200 فٹ لمبی گلی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک موڑ ہے۔ اس کا نام ایک ڈچ تارک وطن ہینڈرک ڈوائر کے نام سے رکھا گیا۔ ہینڈرک ڈوائر 18ویں صدی میں اس گلی میں موجود ایک ڈسٹلری کے مالک تھے۔ سن 1900 کی ابتدا میں نیو یارک کے شہر میں چینی باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ اس علاقے کے آس پاس آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ان علاقوں میں افیون اور جوئے کے اڈے ہوتے تھے۔ اس دوران یہاں متعدد چینی گینگز جنہیں ٹونگ کہا جاتا تھا بنے، جو طاقت کے حصول میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ان میں سے 2 کافی مقبول ہیں اور ان کے درمیان دشمنی نے مقامی انتظامیہ اور لوگوں کے نام میں دم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک ہپسنگ ٹونگ تھا اور دوسرا آن لیونگ ٹونگ تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ دونوں گینگز کے درمیان خونی جھڑپوں کا آغاز کب سے ہوا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے واقعہ سن 1900 میں ہوا، جہاں آن لیونگ ٹونگ کے 4 لوگوں نے ڈوئل سٹریٹ کے ساتھ جڑنے والی پیل سٹریٹ پر ہپسنگ ٹونگ کے ایک ممبر کو قتل کر دیا تھا۔ تھیٹر میں پٹاخے اور قتل۔ دوسرا بڑا واقعہ ان دونوں گینگز کے درمیان جو لڑائی کا ملتا ہے وہ اس واقعے کے 5 سال بعد ہوا۔ بڑھتی ہوئی چینی آبادی کے لیے ڈوئل سٹریٹ پر ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا۔ دی سن اخبار کے مطابق 7 اگست 1905 میں یہاں دونوں گینگز کے درمیان ایک خونی جھڑپ ہوئی۔ اخبار کے مطابق چینی کمیونٹی اور تمام گینگز میں اس بات کا اتفاق تھا کہ تھیٹر ایک پرامن جگہ تھی اور یہاں کوئی کسی پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا۔ 10 بجے کے قریب تھیٹر چینی لوگوں سے بھر گیا تھا اور اداکار دی کنگز ڈاٹر نام کا ڈرامہ پیش کر رہے تھے۔ اخبار کے مطابق چینی کمیونٹی اور تمام گینگز میں اس بات کا اتفاق تھا کہ تھیٹر ایک پرامن جگہ تھی اور یہاں کوئی کسی پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا۔ 10 بجے کے قریب تھیٹر چینی لوگوں سے بھر گیا اور اداکار ڈرامہ پیش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے اپنی جیب میں سے پٹاخے نکالے اور انہیں جلا کر سٹیج پر پھینک دیے۔ جیسے یہ پٹاخے پھٹنے شروع ہوئے اور لوگوں کا دھیان اس طرف ہوا، ایسے میں ہپسنگ کے اراکین نے بندوقیں نکال کر اپنے حریف گینگ آن لیونگ پر فائرنگ شروع کر دی۔ میوزیم آف چائنیز ان امریکہ کے مطابق اس واقعے میں 4 آن لیونگ ممبران سمیت 2 لوگ مارے گئے۔ ڈوئل سٹریٹ کا خونی موڑ۔ ڈوئل سٹریٹ کی خاص بات اس کا موڑ ہے، یعنی اس میں چلنے والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ موڑ کے بعد آگے کیا ہے۔ یہی چیز ان گینگز کو پسند تھی اور وہ اس کا استعمال کر کے اپنے حریف پر حملہ کرتے تھے۔ ایک گینگ کے فریق جیسے ہی مڑتے تو دوسرا گینگ بندوقوں اور چھوٹی کلہاڑیوں کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ اس جگہ پر قتل عام اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس جگہ کو بلڈی اینگل کا نام دے دیا گیا تھا، کیونکہ اس موڑ کی زمین پر اکثر خون ہوتا تھا۔ حملہ آوروں کو یہ جگہ اس لیے پسند تھی کیونکہ حملے کے بعد وہ ڈسٹلری کے ساتھ بنائے گئے ٹنلز کا استعمال کر کے فرار ہو سکتے تھے۔ آنے والے سالوں میں گریٹ ڈپریشن اور غیر قانونی سرگرمیوں میں تبدیلی کی وجہ سے ٹونگ سے وابستہ خونریزی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ آج باقی چائنا ٹاؤن کی طرح اس گلی میں بھی ریسٹورنٹس اور بارز ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے قریب سے بھی خیال نہیں آتا کہ کسی زمانے میں یہ موڑ خطرے اور تشدد کی علامت ہوا کرتی تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔